الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بندے سے کون سے افعال صادر ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر اس پر غسل جنابت کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر وہ اس کو بجا نہیں لاتا تو اس وقت تک وہ بندہ جو ہے وہ ناپاک رہتا ہے۔ تو اس کے جواب میں چند گزارشات ہیں وہ ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، غسل واجب کرنے کے لیے 4 چیزیں ایسی ہیں جب وہ بندے سے صادر ہوتی ہیں تو اس پر غسل کرنا، غسل جنابت کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی وہ بندہ ناپاک ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ غسل کو بجا لائے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ منی کا اپنے عضو مخصوص سے اچھل کر شہوت کے ساتھ باہر آنا، اس سے بھی بندے پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ جسم سے تو خارج ہوئی لیکن عضو سے اچھل کر کود کر باہر نہ نکلی، تو اس چاہے وہ اچھل کر باہر نکلے یا آہستہ آہستہ باہر نکلے، دونوں صورتوں میں اس شخص پر غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ جب تک وہ غسل بجا نہیں لائے گا اس وقت تک وہ ناپاک رہے گا۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ عضو مخصوص کا، جسے عربی میں ذکر کہا جاتا ہے، اس کا جو اگلا حصہ جسے حشفہ کہا جاتا ہے، عضو مخصوص کا اگلا حصہ یعنی ذکر کا حشفہ جو ہے، اگر دونوں شرمگاہوں میں سے کسی ایک شرمگاہ میں بھی پوشیدہ ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اگرچہ منی نہ بھی نکلے تو دونوں جسموں پر، فاعل پر بھی مفعول پر بھی، دونوں پر غسل جنابت کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ ادا کر لیں گے تو ٹھیک، ورنہ وہ دونوں ناپاک ہوں گے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی سونے والا نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اپنے کپڑوں میں رطوبت پاتا ہے، تری پاتا ہے، جس بنا پر اس کو معلوم یہ ہوا کہ مجھے احتلام وغیرہ ہوا ہے، تو اس اعتبار سے اس شخص پر غسل جنابت کرنا واجب ہو گیا ہے۔ اب وہ جب تک اس کو بجا نہیں لائے گا تو وہ ناپاک رہے گا یہاں تک کہ وہ اس کو بجا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ خواتین کا حیض و نفاس سے جیسے ہی فراغت حاصل کرتی ہیں، حیض و نفاس سے پاک ہونا، اس کے فوراً بعد ان پر غسل کرنا، جسے غسل جنابت کہا جاتا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ جب تک وہ اس کو بجا نہیں لائیں گی تو وہ ناپاک رہیں گی، اور اگر وہ پاکی حاصل کرنے کے بعد وہ جان بوجھ کر اتنا دیر کرتی ہیں، اتنا تاخیر کرتی ہیں کہ اس میں نماز کے اوقات بھی چلے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ خواتین گناہگار ہوں گی۔ اس طرح مرد حضرات پر غسل جنابت واجب ہوا اور انہوں نے غسل کرنے میں اتنی تاخیر کر دی کہ نمازوں کے اوقات اس میں چلے جاتے ہیں جس میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تو اس اعتبار سے وہ بندے گناہگار بھی ہوں گے، ساتھ ساتھ ناپاک تو ویسے ہی ہیں، اب وہ پاکی کے ساتھ ساتھ گناہگار بھی ہوں گے۔ لہذا جیسے ہی بندے پر غسل جنابت واجب ہو تو فوراً جتنا جلدی ہو سکے وہ غسل کو بجا لا کر اپنے آپ کو پاک کر لے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس گھر میں جنبی شخص ہوتا ہے، جنبی یعنی ایسا شخص کہ جس پر غسل جنابت واجب ہے، فرمایا جس گھر میں جنبی شخص ہوتا ہے تو اس گھر میں جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔